رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ آپ سے زیادہ عظمت والا، بلندی والا۔ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا نمونہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ سے فرمایا یا شعیہ قم فإنی سأطلق لسانک بوحی، شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا، شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا، تیری زبان پہ وحی آنے والی ہے۔ حضرت شعیہ کھڑے ہوئے تو ایک دم آپ پر وحی اتری تو اس کے الفاظ تھے یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سنو، اے زمین کان لگاؤ، دھیان کرو۔ ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا و یقضی شأنا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی رعاب، اللہ صحراؤں کو سرسبز کرنے والا ہے اور اونٹ چرانے والوں کو اللہ بادشاہت دینے والا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ لَا يَقُولُ الْخَنَا، اور اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے۔ ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہے ہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے اقرار کروایا میرے نبی آئیں گے، ایمان لاؤ گے؟ نبیوں سے میرے نبی آئیں گے، ایمان لاؤ گے؟ اگر تمہارے زمانے میں میں نے اپنا نبی بھیج دیا تو ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے یہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا، ہر نبی سے ایمان تصدیق کروائی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی بھیجوں گا جو آنے والا ہے، آیا نہیں آنے والا، لا یقول الخنا، آنے کے لحاظ سے تو وہ آ چکے ہیں، ظاہر ہونے کے لحاظ سے ابھی دیر ہے، آنے کے لحاظ سے تو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ بولو کیا؟ یا بولو، یہ میرے نبی کا نام ہے جو اللہ نے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ، طبرانی نہیں، دلائل النبوہ للاصفہانی، 10 نام میرے اللہ نے رکھے ہیں، اس میں آخری نام ہے یاسین۔ ویسے تو میرے نبی کے اتنے نام ہیں کہ جتنی آپ کی صفات ہیں اتنے آپ کے نام ہیں، نہ صفات گنی جا سکتی ہیں نہ نام گنے جا سکتے ہیں۔ یاسین آپ کا نام ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین پڑھی۔ اب سورہ یاسین کا شروع سننا، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور یہی پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو زندگی رہتی ہے، اور دل مر جائے اور دماغ چل رہا ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے، زمین نہیں، آسمان نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کو سامنے کھڑا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، غیر حاضر نہیں، موجود ہے۔ غیر حاضر ہو تو آپ کہتے ہیں انہو، ابھی وہ ہے نہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ میرے رسول ہیں، وہ آ چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں انکا یا کہ اے میرے محبوب، آپ جو میرے سامنے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ تو زمین آسمان سے بھی پہلے میرے رب نے آپ کی روح مبارک کو وجود دیا، آپ کے نور مبارک کو وجود دیا۔ ظہور میں ابھی وقت باقی تھا، تو ایک نبی بھیج رہا ہوں، جو آگے اللہ نے بات کی نا وہی یہاں سے لے کے چلے جائیں نا تو بہت بڑی دولت لے کے جائے گا سارا مجموعہ۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور
سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لامحدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، لا یقول الخنا، سبحان اللہ، لا یقول الخنا، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی، دھیان سے سننا سارے بچوں، سارے دھیان سے سننا، جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے، یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا طارق جمیل نے ایسی بات کی نا میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا، سبحان اللہ، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔ تو پہلے اعلان ہوا ایک نبی آ رہے ہیں، لا یقول الخنا، جن کی زبان دکھ دینے والے بول سے پاک ہوگی۔ وہ نبی اپنی صفات میں کیسے ہوں گے؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا اونچے مقام کے مالک ہوں گے کہ قاب قوسین او ادنا، اور اتنی تواضع والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسی عاجزی سے زمین پر چلیں گے۔ خشک لکڑیوں پر سے تو کوئی پرندہ بھی بیٹھ یوں چلنا شروع کرے تو کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، اور میرے نبی کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی تواضع والے نبی ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو ان کے چلنے کی آواز نہیں آئی تھی۔ پرواز اتنی بلند ہے کہ جہاں جبریل کی بس ہو گئی کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے ایک گٹ ایک بالشت اگر میں یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے اوپر اٹھایا اور عرش کے دروازے کھلوائے۔ عرش کے اوپر 70,000 سے مراد ہے بے شمار نور کے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کروا کے سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔